الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك الكتاب لا ريب فيه آمنت بالله صدق الله العظيم۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ادھر سامنے کی طرف آ جائیں آپ لوگ، ہاں ادھر آ جائیں سامنے۔ عزیزان گرامی، درس قرآن کے عنوان سے جو محفل گزشتہ وقت میں ہوتی تھی، ایک وقفے کے بعد اسے پھر سے شروع کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ دعا کریں اللہ پاک پابندی عطا فرما دے۔ دیکھیے ہوتا کیا ہے کہ ہم ہیں مسلمان، ہے نا، اور مسلمان کا تعلق قرآن سے ہے۔ کتاب اللہ رب العزت نے قرآن کریم مسلمانوں کو عطا فرمائی، اور یوں تو ساری کائنات کی ہدایت کے لیے ہے، مگر جو دعوت کو قبول کر چکے، ایک وہ ہے جنہوں نے ابھی اسلام کی دعوت کو قبول نہیں کیا، ایک وہ ہے جنہوں نے اسلام کی دعوت کو قبول کر لیا۔ تو وہ لوگ جنہوں نے اسلام کی دعوت کو قبول کر لیا، ان کی کچھ ذمہ داری بنتی ہے، ان کی کچھ جواب دہی بنتی ہے۔ اللہ رب العزت نے ہم پر جو احکام نازل فرمائے ہیں، وہ احکام کیا ہیں، اللہ رب العزت ہم سے کیا چاہتا ہے، ان تمام چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ صحابہ اکرام ان کی زندگی میں جب وہ قرآن کی باتیں کرتے تھے نا، تو وہ کیا بولتے تھے معلوم ہے؟ کچھ وہ صحابہ جو بالکل ابتدا میں ایمان لائے، اور کچھ وہ صحابہ جو بہت بعد میں ایمان لائے۔ جو بالکل شروع میں ایمان لائے انہیں قرآن کا کچھ ہی حصہ ملا تھا، کیونکہ قرآن نازل ہونا شروع ہی ہوا تھا، نازل ہوتا جاتا تھا، سیکھتے چلے جاتے تھے، نازل ہوتا رہتا تھا، سیکھتے رہتے تھے۔ طلب اتنی ہوتی تھی کہ منتظر رہتے تھے کہ کب قرآن کی کوئی آیت نازل ہو اور پھر ہمیں سیکھنے کا موقع ملے۔ وہ تعجب کرتے تھے اپنے بعد میں آنے والے بہت سارے افراد کے بارے میں، اور رشک کرتے تھے، کہتے تھے کہ تم بھی کتنے خوش نصیب ہو کہ تمہیں ایمان لاتے ہی قرآن کا اتنا حصہ مل گیا، کہ ہمیں تو انتظار کرنا پڑتا تھا کہ اب قرآن کی کوئی آیت آئے تو ہم پڑھیں، قرآن کی کوئی آیت ملے تو ہم سیکھیں۔ اور تم لوگ کتنے خوش نصیب ہو کہ تم جب ایمان لائے ہو تو تمہیں قرآن کا کتنا سارا حصہ وہ مل گیا ہے جو تمہارے ایمان لاتے ہی تمہارے سامنے موجود ہے۔ تو کیا یہ بات ہم پر لاگو نہیں ہوتی کہ ہم بھی مسلمان ہوئے اور ہمیں تو پورا قرآن مکمل ملا، پورا قرآن ہمیں مکمل ملا، لیکن ہماری پستی کا، ہماری کاہلی کا، ہماری سستی کا عالم یہ ہے کہ قرآن کو سیکھنا معنی اور مطلب اور تفسیر کے ساتھ تو بہت دور کہیں رہ گیا، ہم لفظ تک بھی نہیں پہنچ پائے۔ ہم جو ہیں لفظ تک بھی نہیں پہنچ پائے۔ آخر صحابہ کیا قرآن سیکھتے تھے؟ ان کی تو زبانی عربی تھی،
آپ کی زبان ہندی ہے، آپ ہندی پڑھنا جانتے ہیں، تو آپ جو کچھ بھی اخباروں میں آتا ہے تو اس کو سیکھنے کے لیے ٹیوشن پڑھنے نہیں جاتے ہیں، آپ کی زبان میں ہے آپ پڑھ لیتے ہیں۔ یہ بات الگ ہے کہ پڑھنے کے باوجود بھی بہت ساری باتیں سمجھ میں آتی ہیں، بہت ساری نہیں آتی ہے۔ کون سی بات قانون کی بھاشا میں لکھی ہے، کون سی بات سائنٹسٹوں کے انداز میں لکھی ہے، لیکن لفظ تو پکڑ لیتے ہیں، لفظ تو پڑھ لیتے ہیں۔ تو صحابہ کا بھی یہی معاملہ تھا کہ جب لفظ آتے تو وہ لفظ تو پڑھ ہی لیتے تھے۔ اصل جو سیکھنا تھا وہ سیکھنا یہ تھا کہ اس آیت میں اللہ نے ہم سے کیا فرمایا ہے، اس آیت میں اللہ رب العزت نے کیا حکم دیا ہے، کیا چیز اللہ رب العزت نے بیان فرمائی ہے۔ اللہ کا فضل کہ قرآن کریم کی جو تفسیر کا اور ترجمے کا مرحلہ تھا وہ ہم چوتھے پارے میں چل رہے تھے، اور سورہ آل عمران کی 158 آیتیں مکمل ہو چکی تھی۔ اس سے اگلا درس تو انشاءاللہ ہم اگلے درس سے شروع کریں گے۔ آج کی گفتگو کچھ قرآن کریم کی تلاوت، اس کے معنی، اس کے مطلب اور اس کی اہمیت سے متعلق کچھ بات کرنا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے احیاء العلوم میں قرآن کریم کے علم سے متعلق بڑی پیاری باتیں نقل فرمائی ہیں۔ لکھتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ علماء کرام نے اس حدیث کی وضاحت اور تفسیر میں یہ بات بیان فرمائی کہ یہاں اس حدیث میں الفاظ سیکھنے کی بھی فضیلت ہے، اور معنی، مطلب، مفہوم، مسائل کو سیکھنا یہ بھی اسی حدیث کی فضیلت میں شامل ہے۔ یعنی اگر آپ قرآن کریم کی تفسیر سیکھ رہے ہیں، قرآن کریم کے ترجمے اور معنی اور مطلب کو سیکھ رہے ہیں، تو وہ بھی اسی حدیث پر عمل ہے کہ تم میں بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ اگر مسائل آپ سیکھ رہے ہیں تو وہ مسائل بھی آئے قرآن ہی سے ہیں، تو ان مسائل کو سیکھنا بھی در حقیقت قرآن کو ہی سیکھنا ہے۔ لیکن ہماری قوم اور ہمارے عام طور پہ لوگوں کا مزاج صرف الفاظوں تک رہ گیا ہے۔ اگر اس نے کچھ صورتیں یاد کر لی، فاتحہ دینا سیکھ گیا، تو ہم سمجھتے ہیں کہ ارے بس بہت ہو گیا۔ کیا لگتا ہے؟ بہت ہو گیا، ارے بس اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے میرے لڑکے کو فاتحہ پڑھنا آ گئی، بس ہے۔ شکر ادا کریں، شکر ادا کرنے سے منع نہیں ہے۔ ایک لفظ بھی سیکھ لیا تو اس پر اپنے رب کی نعمتوں کا بے پناہ جتنا کر سکتے ہو کرو، لیکن اپنے آپ کو اتنے پر روکے نہ رکھو، آگے بڑھاؤ۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ لفظ پر نیکیوں کا عالم کیا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، 3 قسم کے لوگ بروز قیامت سیاہ کستوری کے ٹیلے پر ہوں گے، انہیں کسی قسم کی گھبراہٹ نہ ہوگی، نہ ان سے حساب لیا جائے گا، یہاں تک کہ لوگ حساب سے فارغ ہو جائیں گے۔ فرمایا ان میں سے ایک وہ شخص ہے جس نے اللہ کی رضا کے لیے قرآن کی تلاوت کی ہوگی، اور فرمایا اور وہ ہوگا جس نے لوگوں کی امامت کی ہوگی، انہیں نماز پڑھایا ہوگا اللہ کی رضا کے لیے، اور لوگ اس سے راضی ہوں گے۔ عزیزان گرامی، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، قرآن پڑھا کرو، یہ لٹکے ہوئے قرآن تمہیں مغالطے میں نہ ڈالیں، بے شک
اس دل کو اللہ عذاب نہ دے گا جو قرآن کے لیے ظرف بن گیا ہو، قرآن کے لیے جگہ اور مقام بن گیا ہو۔ عام طور پر چونکہ پہلے کے زمانوں میں کسی تھیلے میں رکھ کر کے کھٹی پر اوپر ٹانگا ہی جاتا تھا، اس زمانے کی یہ بات ہے۔ فرمایا کہ قرآن کو صرف لٹکا ہوا نہ رہنے دو، جیسے ہمارے یہاں آج کل طاقوں میں رکھ دیتے ہیں، الماری بنا کر کے باقاعدہ رکھ دیتے ہیں۔ ادب کریں، احترام کریں، مگر اس کو صرف لٹکا اور رکھا نہ رہنے دیں، بلکہ قرآن کو پڑھیں اور اس کی تلاوت کریں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں جب تم علم سیکھنے کا ارادہ کرو تو قرآن پاک میں غور و فکر کرو، کیونکہ اس میں تمام اولین و آخرین جو کچھ ہوا اور جو کچھ ہوگا ہر بات کا علم اللہ نے رکھا ہے۔ تو بندہ جب قرآن سے اپنے دل کو لگا لیتا ہے نا، قرآن میں اپنے آپ کو لگا دیتا ہے، تو جب مشکل وقت ہوتا ہے اور سمجھ نہیں پڑتی ہے کہ کرنا کیا ہے، جب الجھنیں پیدا ہو جاتی ہے کہ کرنا کیا ہے، تو وہ بندہ جب قرآن سے اپنے آپ کو قریب کرتا ہے تو خود بخود اللہ اس کے دل میں وہ بات ڈال دیتا ہے کہ اس راستے کو اختیار کر، یہ تیرے لیے بہتر ہے۔ ہم ادھر ادھر بھٹکتے ہیں، کبھی مشکل پڑ جائے، کبھی حالات ایسے آ جائیں تو قرآن کی طرف رجوع کریں۔ اب آدمی بولے یار مجھے تو اس میں دکھ ہی نہیں رہا، وہ تو عربی میں لکھا۔ ارے تو قرآن اس نیت سے پڑھ کہ میرا رب مجھ پر کرم فرما کے میرے دل میں وہ بات ڈال دے جس راستے کو اختیار کرنا میرے لیے بہتر ہو، جس کام کو اختیار کرنا میرے لیے بہتر ہو۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں جس گھر میں قرآن پڑھا جاتا ہے وہ اپنے رہنے والوں پر کشادہ اور وسیع ہو جاتا ہے اور اس کی بھلائی بہت زیادہ ہو جاتی ہے۔ اس میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں اور شیاطین اس سے نکل جاتے ہیں، اور جس گھر میں قرآن نہیں پڑھا جاتا وہ اپنے رہنے والوں پر تنگ ہو جاتا ہے، اس کی بھلائی کم ہو جاتی ہے اور فرشتے اس گھر سے نکل جاتے ہیں اور شیطان ان گھروں کو اپنا بسیرا بنا لیتے ہیں۔ آپ نے بہت سے گھر دیکھے ہوں گے، بڑے بڑے گھر ہیں، ہر ایک کے لیے 4 5 کمرے ہیں، لیکن گھر میں رونق نہیں ہے۔ گھر میں 4 لوگ ہیں اور 40 کمرے ہیں، لیکن وہ گھر تنگ ہے، اس گھر میں جگہ نہیں سمجھ میں آتی۔ اور کچھ وہ بھی ہوتے ہیں کہ جن کا گھر صرف 1 یا 2 کمرے کا ہوتا ہے، لیکن لگتا ہے کہ سارا جہان بسائے بیٹھا ہے۔ آپ دیکھتے ہوں گے ایسے لوگوں کو، وسعت کم ہے، بظاہر گھر میں جگہ کم ہے، لیکن مہمان نوازی کا وہ شوق ہے کہ اللہ اکبر۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ یہی تو ہے برکت، یہی ہے برکت۔ حدیث پاک میں جو آیا، حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول کہ قیامت کے دن جب لوگ اللہ عز و جل سے قرآن سنیں گے، کتنی بڑی بات! آپ اور ہم دنیا میں بڑے سے بڑے قاری سے قرآن سن لیں گے، جب ہم قرآن سنتے ہیں اور جب کوئی قاری قرآن پڑھتا ہے تو دل مچل جاتا ہے، لگتا ہے کہ بس یہ پڑھتے رہے اور روح نکل جائے، دم نکل جائے، ایسی کیفیت پیدا ہوتی ہے، سناتا رہے، سنتے رہیں۔ سوچے وہ عالم کیا ہوگا کہ جب بروز قیامت اللہ قرآن سنائے گا، اللہ سنائے گا اپنے بندوں کو اور بندے سنیں گے۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لوگوں کو ایسا لگے گا کہ جیسا ہم نے قرآن کو اس سے پہلے کبھی سنا ہی نہیں تھا۔ سوچیں آپ، جس کا کلام ہے قیامت میں اسی سے سننے کو ملے گا۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی نعمت ہے،
کتنی بڑی نعمت ہے. اللہ اللہ. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ 3 چیزیں قوت حافظہ میں اضافہ کرتی ہیں. لوگ کہتے ہیں نا میرا دماغ بڑا کچا ہے، بھولتا ہوں. حضرت علی فرماتے ہیں 3 چیزیں ذہن کو مضبوط کرتی ہے. فرمایا مسواک کرنا، روزے رکھنا اور قرآن پاک کی تلاوت کرنا. یہ 3 عمل ایسے ہیں جو انسان کے ذہن کو مضبوط کرتے ہیں. لیکن قرآن کو پڑھنا ہے تو جو قرآن کو پڑھنے کا حق ہے ویسا پڑھیں. قرآن کو سیکھنے کی بھی کوشش کریں. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کتنے ہی قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں کہ قرآن ان پر لعنت کرتا ہے. کتنے ہی قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں کہ قرآن ان پر لعنت کرتا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ تلاوت کا وہ حق ادا نہیں کرتے جو ہونا چاہیے. وہ آداب ملحوظ نہیں رکھتے جو آداب قرآن کریم کا لحاظ کرنا چاہیے. تو صحابہ کرام جب قرآن پڑھتے تھے تو ان کے پیش نظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام ارشادات ہوتے تھے اور ان ارشادات کی روشنی میں وہ قرآن کی تلاوت کرتے تھے. ایک روایت میں ہے فرمایا قرآن پڑھو، یہ تمہیں نافرمانی سے روکے گا، اور اگر تلاوت قرآن تمہیں نافرمانی سے نہ روکے تو تم نے قرآن پڑھا ہی نہیں. پھر تم نے قرآن پڑھا ہی نہیں. اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم قرآن کو جب پڑھیں تو ہمارا مزاج، ہماری سوچ یہ ہونی چاہیے کہ بس مجھے میرے رب کا حکم معلوم ہوتا چلے جائے اور میں اس پہ عمل کرتا چلا جاؤں. مجھے معلوم ہوتا چلا جائے، میں اس پر عمل کرتا چلا جاؤں. یہ جب بندے کے اندر کیفیت آئے گی تو پھر وہ قرآن کریم کی برکتوں کو حاصل کرے گا. حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ قرآن لوگوں پر اس لیے نازل کیا گیا ہے تاکہ اس کے مطابق عمل کریں. ہمارے یہاں قرآن کو کب پڑھا جاتا ہے؟ نظر لگ گئی تو قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس پڑھ لی، آیت الکرسی پڑھ لی. پڑھنا چاہیے، بہت اچھی بات ہے کہ اس کا واقعی اثر ہوتا ہے، مگر ہم نے صرف اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے فاتحہ پڑھنا ہے تو قرآن پڑھ لیا، 10واں ہے، 20واں ہے، 30واں ہے، 40واں ہے، برسی ہے، دکان کی ابتدا کر رہے ہیں، مکان کی ابتدا کر رہے ہیں تو قرآن کی تلاوت کر لی. ان تمام موقعوں پر قرآن کی تلاوت سے منع نہیں ہے، لیکن صرف انہی موقعوں کے لیے قرآن کو کر دینا اور باقی تمام چیزوں سے غافل ہو جانا، یہ قرآن کے مقصد کے خلاف ہم جا رہے ہیں. حضرت عبداللہ ابن مسعود فرما رہے ہیں کہ قرآن اس لیے نازل کیا گیا ہے تاکہ اس کے مطابق عمل کریں. لیکن لوگوں نے، اب دیکھیں آپ، لوگوں نے اسے پڑھنے پڑھانے کا عمل ٹھہرا لیا ہے. پڑھانے والے پڑھا رہے ہیں، کما رہے ہیں، پڑھنے والے پڑھ رہے ہیں، پھر بعد میں نوکری کر رہے ہیں اور وہ اپنا کام چلا رہے ہیں. یعنی یہ ایک تجارت، ایک بزنس، ایک ضرورت، اس چیز کو یہ بنا لیا گیا. لیکن قرآن کا مقصد یہ ہے کہ قرآن پر عمل کیا جائے. قرآن سکھانے والا اس لیے سکھائے کہ سامنے والا اس پر عمل کرے، سیکھنے والا اس لیے سیکھے کہ میں اس پر عمل کروں. لیکن جب آپ صرف لفظوں تک ہی اگر محدود رہیں گے تو عمل کیا کریں گے؟ آپ کو کیا پتہ چلے گا کہ ہم سے ہمارے رب نے کس چیز کا مطالبہ کیا ہے؟ اللہ اکبر. صحابہ کرام نے جو قرآن رسول اللہ سے سیکھا اس کو سمجھیں. اب گفتگو کو سمیٹنے کی طرف آ رہا ہوں میں، لیکن اتنی پیاری گفتگو ہے، اتنی پیاری گفتگو ہے
کہ جب ان باتوں کو پڑھتے ہیں نا تو رونگٹا کھڑا ہو جاتا ہے کہ کیا عشق تھا صحابہ کا، کیا عشق تھا صحابہ کا، اور قرآن سے کیسی محبت تھی۔ آپ کو پتہ ہے حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ بقرہ 40 رکوع ہوتے ہیں، کتنے؟ 40 رکوع ہوتے ہیں۔ سورہ بقرہ حضرت عمر فاروق اعظم نے 12 سال میں مکمل کی۔ کتنے سال میں؟ 12 سال انہیں سیکھنے میں لگے، اور جب 12 سال ہو گئے اور جس دن سورہ بقرہ مکمل ہوئی، آپ کے صاحبزادے اس روایت کو بیان کرتے ہیں، شعب الایمان میں موجود ہے کہ میرے والد نے 12 سال میں سورہ بقرہ کو مکمل کیا تو خوشی میں ایک اونٹ ذبح کر کے لوگوں کو کھلایا۔ کیا شوق تھا، کیا ذوق تھا، اللہ اکبر۔ یہ 12 سال کس چیز میں لگ گئے؟ یہ 12 سال اس قرآن کے مفہوم اور اس کی گہرائیوں کو سمجھنے کے لیے۔ جو احکام ظاہر ہیں، نظر آ رہے ہیں، سمجھ میں آ رہے ہیں، وہ تو اپنی جگہ، لیکن وہ چیز جو ان ظاہری نظروں سے نظر نہیں آ رہی ہے، وہاں تک پہنچنا۔ ابھی میں نے آپ کو قول سنایا کہ قرآن کریم میں اولین و آخرین تمام جو کچھ ہوا، جو ہوگا، سب کچھ اللہ نے قرآن میں رکھ دیا ہے۔ تو وہ نظر کیسے آئے گا، وہ کیسے دکھے گا؟ آپ شوق دیکھیں، 12 سال لگ گئے، اور خود عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ میں نے بھی کوشش کی، میں نے بھی سیکھا، جتنا سیکھ پایا۔ فرماتے ہیں مجھے 8 سال لگے۔ کتنے؟ 8 سال، اور صرف سورہ بقرہ۔ اس کے معنی، اس کے مطلب اور اس کے مفہوم کو سمجھنے میں کتنی گہرائی ہوگی، کتنی گہرائی ہوگی۔ اس گہرائی کو سمجھیں مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ارشاد سے۔ امام غزالی فرماتے ہیں کہ امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، لو شئت لأوقرت 70 بعیرا من تفسیر فاتحۃ الکتاب۔ فرماتے ہیں اگر میں چاہوں تو صرف سورہ فاتحہ کی تفسیر سے، کتنے؟ صرف سورہ فاتحہ کی تفسیر سے 70 اونٹ کتاب اور کاغذ کے وزن سے بھر دوں۔ اگر لکھنا شروع کر دوں، آپ کو پتہ ہے ایک اونٹ کتنے من وزن اٹھاتا ہے؟ ایک اونٹ کئی من، 1 من 40 کلو کا ہوتا ہے، اور 20 من سے زیادہ وزن اونٹ اٹھا لیتا ہے۔ تو 1 من 40 کلو کا 20 سے اس کو آپ انٹو کریں، 800 کلو، بلکہ اور اس سے بھی کئی زیادہ اٹھا لیتا ہے۔ آپ 1 کلو میں ہی سوچیں کتنے کاغذ آئیں گے۔ یہ کتاب ہے میرے سامنے، یہ اتنی موٹی ہے، یہ تقریباً 1.5 سے 2 کلو کے اندر کی یہ کتاب ہے۔ اس میں 1000 کے قریب صفحات ہیں۔ 2 کلو میں 1000 صفحے، آپ اندازہ لگائیں صرف ایک اونٹ پر کتنے صفحات ہوں گے۔ فرماتے ہیں 70 اونٹ کاغذ کتاب کے وزن سے بھر جائے، اور کس کی تفسیر میں؟ صرف سورہ فاتحہ کی تفسیر میں۔ اللہ اکبر، سورہ فاتحہ کی تفسیر میں اتنا علم اللہ رب العزت نے قرآن میں رکھا ہے، مگر اسے سمجھنے والے سمجھتے ہیں۔ جو جتنا اس سے محبت کرتا ہے نا، تو پھر قرآن اپنے محبت کرنے والے کو تنہا نہیں چھوڑتا۔ یہ قرآن اپنے چاہنے والے کو پھر تنہا نہیں چھوڑتا۔ اس بات کو یاد رکھ لینا، دنیا کا ہر دوست، ہر رشتہ دار آپ کا ساتھ
حالات کے اعتبار سے دیتا ہے. حالات سازگار ہوں گے لوگ ساتھ دیں گے، حالات بگڑے ہیں ہر کوئی ساتھ نہیں دے گا، کوئی ہوگا جو ساتھ دے دے گا، چھوڑ بھی دیں گے لوگ. اللہ اکبر. لیکن یاد رکھیں قرآن یہ ایسا دوست ہے، ایسا دوست ہے کہ یہ دنیا میں بھی، قبر میں بھی، آخرت میں بھی ہر مقام پر اپنے چاہنے والے کا ساتھ دے گا. تو ہمیں قرآن سے محبت کرنی ہے. آج کل دشمنان دین کے حملے اسی قرآن پر ہو رہے ہیں. وہ قرآن کی آیتوں کو کچھ تو بھی اپنے حساب سے مطلب نکال کر مسلمانوں کے دماغوں پر ڈال رہے ہیں. تمہارے قرآن میں تو یہ لکھا ہے، تمہارے قرآن میں تو وہ لکھا ہے، تمہارے قرآن میں تو ایسا لکھا ہے. اور وہ جن کے لیے کتاب آئی ہے ان کو ہی نہیں پتا ہے کہ کیا لکھا ہے. جن کے لیے کتاب آئی ہے مسلمانوں کو ہی نہیں پتا ہے کہ ہمارے قرآن میں لکھا کیا ہے. اور غیر قرآن پڑھ کے سنا کے مسلمانوں کو بہکا رہے ہیں. تو یاد رکھیں قرآن کریم ہمیں سیکھنا ہے، کوشش کرنا ہے. ارے نہیں بھی سیکھ پائے پورا، راستے میں موت ہو گئی تو کیا یہ ہمارے مقدر کے لیے کم ہوگا؟ اس راہ میں مر جانا آپ اپنی زندگی کا نصب العین بنا لیں کہ ہمیں بس پابندی سے شرکت کرنا ہے، سیکھنا ہے. بھیا تھوڑا ہی سیکھیں گے. اللہ نے زندگی دی تو آخر تک بھی پہنچ جائیں گے. اور اگر یوں بھی چلے گئے تو یاد رکھیں اللہ تعالیٰ بروز قیامت عالموں کی صف میں اٹھائے گا. کس میں اٹھائے گا؟ عالموں کی صف میں اٹھائے گا. سوچیں یہ قرآن بڑی بلند و بالا کتاب ہے، ہمیں اسے سیکھنا ہے، ہمیں اسے سننا ہے، ہمیں اسے سمجھنا ہے. بہت سارے لوگ اکتا جاتے ہیں، بہت سارے لوگ اکتا جاتے ہیں. کیوں؟ ارے یار وہ سمجھ میں نہیں آیا کیا بتا رہے تھے، کیا بول رہے تھے. ٹھیک ہے نہیں سمجھ میں آیا نا، توجہ کو لگا کے رکھیں. ممکن ہے 1000 بات میں سے کبھی تو کوئی ایسی بات دل میں اتر جائے گی جو دل کی دنیا کو بدل دے، دل کی دنیا کو بدل دے. سرکار کی مجلس میں، علماء کی مجلس میں، بزرگوں کی مجلس میں بیٹھنے والے سارے ہی ایسے نہیں ہوتے تھے کہ سب کچھ سمجھ کے اٹھتے تھے. کچھ وہ بھی ہوتے تھے جو سمجھتے کچھ نہیں تھے لیکن بیٹھتے تھے اس امید پر کہ اللہ جو رحمت ان پر نازل کرے گا مجھ پر بھی کر دے گا، ہے نا. تو کئی لوگ اسی لیے بیٹھنا چھوڑ دیتے ہیں، اسی لیے بیٹھنا چھوڑ دیتے ہیں. ارے یار وہ تھوڑا ہی سمجھ میں آتا ہے، باقی سمجھ میں نہیں آتا ہے، ایسا ویسا. کوشش کریں، آدھا گھنٹے کا درس ہو رہا ہے، آدھے گھنٹے میں 50 باتیں بیان ہوں گی. ان 50 میں سے اگر ایک بات بھی اپنے سمجھ میں آ گئی اپنا ٹائم وصول ہے. ایک بات بھی سمجھ میں آ گئی اپنا ٹائم وصول ہے، اپنا وقت وصول ہے. اور کچھ نہیں سمجھ میں آیا تب بھی یہ آپ کے لیے آخرت کا سرمایہ ہے. کوشش تو کی نا، اور کوشش کرنے والوں کی کبھی ہار نہیں ہوتی. اس کی راہ میں کوشش کرتے رہو، کوشش کرتے رہو، کوشش کرتے رہو. جب بندے کو اللہ دیکھے گا کہ میرا بندہ کبھی اٹھتا ہے، کبھی گرتا ہے، کبھی اٹھتا ہے، کبھی گرتا ہے، تو کبھی اس کی رحمت ہاتھ پکڑ لے گی، اس کی رحمت ہاتھ پکڑ لے گی. لیکن کب؟ اس کا کرم ہم پر کب مائل ہوگا؟ اس میں ایک روایت لکھی ہے، اللہ اکبر. دیکھیں عرب میں ایک معاملہ تھا کہ وہ ان کی جو کنیز و غلامیں ہوتی تھی اسپیشل، جن کو خوب اشعار پڑھنے آتے تھے، خوب گانے آتے تھے، تو عرب کے لوگ بڑی ٹکٹکی باندھ کے اس کو سنا کرتے تھے، بہت غور سے سنا کرتے تھے. تو عرب کے ماحول کے اعتبار سے مثال دی گئی. آقا نے فرمایا کہ وہ جس کی کنیز ہے اور وہ جو سنا رہی اشعار، تو عرب کے لوگ ہر چیز کو بہت غور سے سنتے تھے کہ بول کیا رہی ہے، اس کے الفاظوں کا معنی کیا ہے، مطلب کیا ہے، کدھر اشارہ ہے. تو وہ بڑی غور سے سنتا تھا.
آقا نے فرمایا کہ یہ آقا، یہ جو اس باندی کا مالک جتنی غور سے، جتنی توجہ سے، جتنی نگاہ مہربانی سے اپنی اس گاتی ہوئی کنیز کو دیکھتا ہے نا، اللہ رب العزت قرآن پڑھنے والے پر اس سے کئی زیادہ نگاہ رحمت فرماتا ہے۔ قرآن پڑھنے والے پر اللہ اس سے کئی زیادہ نگاہ رحمت فرماتا ہے۔ تو اگر اللہ کے کرم کو چاہتے ہیں، آج ہم ادھر ادھر کہتے ہیں لوگ، ارے یار آپ کی نظر کرم ہو جائے مزہ آ جائے گا۔ ارے تو اپنے رب کی نظر کرم کو ڈھونڈ، تیرے رب کی نظر ہو گئی سب کچھ ہو جائے گا۔ اور رب کی نظر، اس کا کرم، ہمیں قرآن کو بس اپنانا ہے، اس کو سینے سے لگانا ہے، اس کو پڑھنا ہے، اسے سیکھنا ہے۔ اسی امید پر ہم بیٹھے ہیں کہ اس مجلس پر بھی اللہ کی خصوصی نگاہ کرم ہے۔ جو ہم قرآن کی بات کر رہے ہیں، مسلمانوں اس وقت قرآن سیکھنے میں صرف قرآن سیکھنے کا ثواب نہیں ہے، بلکہ قرآن کو جو مٹانے کی جو کوششیں کر رہے ہیں، قرآن کو بدنام کرنے کی جو کوششیں کر رہے ہیں، اسلام کے خلاف جو بغاوتیں کی جا رہی ہیں، ان تمام بغاوتوں کے خلاف جنگ کرنے اور مصروف عمل ہونے کا ثواب بھی مل رہا ہے۔ ایک ہوتا ہے نماز پڑھنا، تو نماز کا ثواب ہے، لیکن جب نماز سے روکا جائے پھر نماز پڑھنا، تو وہاں نماز پڑھنے کا ثواب بھی ہے، وہاں نماز قائم کرنے کا ثواب بھی ہے، وہاں اسلام کے پرچم کو بلند کرنے کا بھی ثواب ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو علم دین کے نور سے مالا مال فرمائے۔